محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أو قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات ایک اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور وہ دن
بالکل قریب تر آ رہا ہے کہ جس دن لوگوں نے بڑی خوشیاں منانی ہے، بڑے پکوان پکانے ہیں اور گلی کوچوں میں لا کے اپنی بہن بیٹیوں کو سجا کر کے بازار کی زینت بنا کر کے لوگوں کو دکھانا ہے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ در حقیقت یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ کبھی رب کبریا کی قرآن کی طرف نظریں دوڑا کر کے تو دیکھو، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن تجھے کیا کہتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بارے میں کیا خیالات ہیں، امت کو کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔ جب میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آیا، کائنات میں سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت جسے پہنچی وہ شیطان تھا۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے، موت کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے، کائنات کو خیر بات کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اس دن سب سے بڑا خوشی کا دن شیطان کے لیے تھا۔ مگر ہماری عقلوں پہ پردہ شیطان نے اس قدر ڈالا کہ ہمارے شعور اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن آخر ہوا کیا تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ میرے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو، بعض کہتے ہیں 8 کو، بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کسی مسلک کے عالم کا، داعی کا، مبلغ کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن دنیا کو خیر بات کہتے ہوئے چلے گئے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے اسی لاہور کے اندر اشتہارات چھپا کرتے تھے، یوم وفات 12 ربیع الاول، باقاعدہ اشتہار بازی ہوتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ آپ دیکھ لیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں موجود ہے، اپنے دنیا سے جانے کا اظہار پہلے کر رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا پیارا صحابی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب بات سنی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا نا، تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی نے ہلکا سا اشارہ فرما دیا، امت کو سمجھا دیا۔ ایک کونے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، رونا شروع ہو گیا۔ جب یہ آیت آ گئی اللہ کے نبی نے بتا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنے کا مشن، جو کام، جو مشن، جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا۔ اکملت یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جو نعمت تھی رب کبریا نے وہ تمہارے لیے پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ اللہ رب العزت نے مکہ فتح کروایا نا، تو قرآن کی آیات اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کی مدد آئی نا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم فتح سے نواز دیا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ لوگ گروہ در گروہ، جتھے در جتھے اور قبائل کے قبائل آ کر کے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کریں گے، اسلام کو تسلیم کرے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اسلام قبول کرے نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ پھر صرف آپ کا اتنا سا کام ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تسبیحات کو بیان کرنا ہے، اس کے آگے استغفار کرنا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے نبی کا صحابی ہے، بڑا فقیر انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے بعد ابھی چھوٹی سی عمر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کو، عبداللہ بن عباس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور بدری صحابہ کرام کے درمیان میں بٹھایا کرتے تھے۔ کبائر بدری صحابہ کرام اس بات پہ اعتراض کرتے تھے، عمر یہ تو بچہ ہے، تو کہاں بچے کو ہمارے ساتھ بٹھا دیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بچہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ عباس عبداللہ ابن عباس کو علم دے اور فقاہت دے، فقیہ بنا۔ ایک دن آیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن کی آیات ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب بدری صحابہ کرام اس آیت کے بارے میں کچھ شان نزول کیوں آیات آئی، اس کا میننگ کیا، مطالب کیا ہے، بیان کیجیے۔ کہنے لگے جی صاف سی بات ہے، اللہ رب العزت نے کہا ہم نے عظیم فتح آپ کو عطا فرما دی، بس آپ اللہ کی تصویر بیان کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب دیکھنا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے دعا کی تھی وہ کیا کہتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، عبداللہ یہ آیات جو ہے، یہ صورت جو ہے مختصر سی چھوٹی سی انتہائی قلیل چھوٹی سی صورت کیا کہہ رہی ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا عبداللہ ابن عباس کہتا، اللہ کے پیارے صحابی، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی، یہ جو چھوٹی سی صورت ہے نا، یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پہ آنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جانا۔ یہ ہے میرا پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین کا کام مکمل ہوا تو اللہ کے نبی کی طرف جانے کی تیاریاں کر دی۔ اللہ کے نبی نے خود اظہار فرما دیا، بتا دیا کہ میرے صحابہ کرام، یہ دیکھو جو کام میں پہلے کرتا آیا اب وہ نہیں، اس سے بڑھ کے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے ہر رمضان کے مہینے میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ عمر کا آخری حصہ آیا، میرے نبی نے 20 دن اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر جب سے قرآن اترا جناب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں ایک دور نکالا، ایک بار قرآن سنایا، یعنی جبریل کو اللہ کے نبی قرآن سناتے اور جبریل خود بتاتے، خود پڑھ کے اللہ کے نبی کو قرآن سناتا۔ اللہ کے نبی نے 2 بار فرمایا، 2 بار قرآن سنایا۔ اور ایک موقع تو آیا، اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کو یمن کی طرف روانہ کیا، جا مبلغ بن کے جا، داعی بن کے جا، اور جب تو جانے لگے نا مجھ سے مل کے جائیں۔ یہ ہے نبی، پیار کتنا ہے، محبت کتنی اپنے صحابہ کرام سے، کہہ رہے ہیں تو نے جانا ہے، مجھے مل کے جانا ہے۔ اگلے دن ہوا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے روانہ فرمایا، میں چلوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اس سواری پر سوار ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس سواری کی لگام کو پکڑا اور چلتے جا رہے۔ کہا معاذ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے جا رہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے تو اگلے سال آئے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے۔ اے معاذ تو جب اگلے سال آئے تو میری قبر کے پاس سے گزرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع، زاروں قطار روئی جا رہے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پورا کر دیا، بتا دیا۔ آج ہم اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کو کیسے منایا؟ کبھی تو نے سوچا، پڑھا، دیکھا؟ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، رکھ تو روزہ، کیوں نہیں رکھتا روزہ؟ تو پکوان پکاتا ہے کیونکہ شیطان خوشی مناتا ہے۔ اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تقریر فرما رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں ایک شخص ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے تو دنیا پہ رہ لے اور چاہتا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔ آخر اللہ رب العزت کے قرآن کا قانون ہے، قاعدہ ہے، اللہ رب العزت کا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس نفس نے، جس جان نے دنیا پہ آنا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز دنیا کی فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اور باقی کسی ذات میں رہنا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے لاڈلے پیغمبر، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جب تک رہنا چاہتے ہو رہ لو، اپنی مرضی سے رہ لو۔ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، میں اللہ کی ملاقاتیں چاہتے ہو، جنت الفردوس چاہتے ہو، میں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اظہار فرمایا کہ وہ شخص ہے، اس نے اللہ کے پاس جانے کا اظہار کر دیا۔ ابوبکر صدیق روئی جا رہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اس بوڑھے کو تو دیکھو، بوڑھا ہو گیا ابھی بھی روئی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو ایک عام سے آدمی کے بارے میں سوال کر رہے اور بات کر رہے۔ ابوبکر صدیق کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ ابوبکر کہتے تم کیا جانو، وہ نادانو جس کے بارے میں اللہ کے نبی بات کر رہے، جسے اختیار دیا گیا، وہ خود اللہ کا نبی ہے، خود اللہ کے نبی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 ذو الحجہ کا دن آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے صحابہ کرام مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کا علم سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں 11 ہجری آئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، سفر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی مقام احد پہ گئے، احد والوں کے لیے دعائیں کی، ہاتھ اٹھا کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے نبی نے یوں دعائیں کی کہ جیسے زندہ اور مردہ کو الوداع کہہ رہے، دونوں کو الوداع کہہ رہے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کا دن آیا، ربیع الاول چڑھ گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں گئے ایک جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ شریک ہوئے، واپس آئے۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا سر تیرے سے کہیں زیادہ درد ہو رہا، سر پھٹا چلا جا رہا ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام شروع ہو گئے، میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آ گیا، تکلیف پہنچ چکی ہے، وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی تیاری فرما رہے ہیں۔
بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی مسجد نبی میں جا کر کے امامت کرواتے، نمازیں پڑھاتے۔ بالآخر جمعرات کا دن آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی 9 ربیع الاول والے دن، اور گھر تشریف لے گئے۔ جتنے بھی گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے سارے کے سارے بند کروا دیے، اور کہا میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رہے۔ عشاء کا وقت ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ جا کر کے مسجد نبوی میں امامت کرواؤ۔ اٹھے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ تھوڑی دیر وقفے کے بعد پھر اٹھے، پھر اظہار فرمایا کہ جاؤ جا کر کے نماز ادا کرواؤ۔ پھر غشی طاری ہوئی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، پانی منگوایا، غسل کیا، پھر ہوش سنبھلی، پوچھا میرے صحابہ کرام کا کیا حال ہے، مسجد نبوی میں کیا چل رہا ہے، صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صحابہ کرام کی نظریں آپ کی دہلیز پہ لگی ہوئی ہے، کب ہمارا محبوب نکل کر کے آئے گا، کب ہمارا امام آئے گا، کب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے، کب وہ شخص نکلے گا، اپنے گھر سے نکلے گا جس کے ساتھ ہماری زندگی کی ڈوریں لگی ہے، جس کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے۔ تیسری بار غسل کیا، کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر غشی طاری ہوئی، اللہ کے نبی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش سنبھلی، فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو ٹالتی رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ بلایا گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا ابو بکر جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرواؤ صحابہ کرام کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، مسجد میں جا کے نماز ادا کروائی۔ اللہ کی نبی کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کروائی۔ بالآخر جمعے کا دن گزرا، ہفتہ یا اتوار کا دن آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اظہار کیا کہ پانی کے مشکیزیں منگاؤ، میں نے غسل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اس قدر تیز بخار ہے کہ 2 انسانوں کا، 2 لوگوں کا بخار ایک جگہ، اور آپ کا اکیلے کا بخار اتنا زیادہ، اتنی اذیت، اتنی تکلیف ہے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ذہن میں تصور لا کر کے دیکھ، میرے نبی کے ارشادات پڑھ کے دیکھ، میرے نبی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ کہ کس طرح نبی کے صحابہ کرام کی آنکھیں اللہ کے نبی کے گھر کی تحریض کی طرف لگی ہوگی۔ گھر میں مائیں دعائیں کر رہی ہوگی، عورتیں دعائیں کر رہی ہوگی، اللہ ہمارے حبیب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے نبی کو شفا کلی عطا فرما دے۔ وہ صحابہ کرام جو اپنی جانیں، اپنی اولاد سب کچھ نچھاور کرنے والے، وہ اس بات سے قاصر ہیں کہ ہمارا محبوب کہیں نظر آ جائے، دعائیں کریں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرواؤں، ظہر کا وقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نماز ادا کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا سہارا لیا اور چلے، جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ کے نماز ادا کروائی۔ اللہ کے نبی صدیق کو نماز ادا کروا رہے ہیں، صدیق آگے صحابہ کرام کو نماز ادا کروا۔ نماز ادا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی،
فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کریم یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ اب دیکھنا ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، شیطان نے ہمیں لا کر کے کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر نصارہ پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی اپنے ولیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی ہے، بت خانہ بنا لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ کہا میرے صحابہ کرام میری قبر کو بت خانہ نہ بننے دیں، میری قبر کی عبادت نہ ہو۔ اور اللہ کریم سے دعا بھی کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نصیحتیں بھی کی، فرمایا عرب سے یہودیوں کو نکال دینا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی اللہ جو تمہیں دے اس پہ الحمدللہ کہنا، اور کبھی رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا۔ نصیحتیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ دن آن پہنچا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اپنے مومنین کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، رہتی دنیا تک، قیامت والے دن تک آنے والے مسلمانوں کو خیر باد کہتے ہوئے دنیا سے جانے کے لیے تیاری فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کھڑے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا دیے، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا، آج وہ پنیری تیار ہو گئی ہے، وہ لوگ تیار ہو گئے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے تیار ہو گئے، اپنے مشن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ نصیحتیں کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میں دنیا سے جاؤں گا، میرے بعد میرا ورثہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ اللہ کے نبی نے اپنا ورثہ بتایا، اپنی وراثت بتائی، ساری امت کے لیے وراثت رکھ دی۔ اللہ کے نبی کی کوئی معیشت نہیں تھی، کوئی مال زیادہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس جو تھا سارے کا سارا صدقہ کر دیا، اور فرمایا میری وراثت علم ہے، علم، اور میں اپنا علم اپنی امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا پہ رہتے ہوئے کبھی بھی صراط مستقیم پہ چلنا ہے، میرا ورثہ میرے علم کو اپنانا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نیچے کر دیا، اپنے حجرے کا پردہ نیچے پھینک دیا اور پیغام بھیجا جاؤ جا کر کے میری بیٹی فاطمہ کو لاؤ۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آیا، باپ چلا گیا۔ میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے، ماں دنیا سے چلے گئی۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، شادی کی، بچے ہوئے، 3 بچے، بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، 4 بیٹیاں اللہ رب العزت نے دی، 3 پیاریاں ہو گئی اور 1 رہ گئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلایا، بلا کر کے پاس بٹھایا۔ باپ شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اپنے ہاتھ اٹھایا، اپنی بیٹی کے سر پہ پھیرا اور کہا فاطمہ تیرا بابا آج اسی بیماری میں دنیا سے چلا جائے۔ پھوٹ پڑی وہ بیٹی، رونے لگی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، تڑپ گئی کہ تیرا بابا اس قدر تکلیف میں، اس قدر اذیت میں ہے اور دنیا سے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے اسی مرض میں میں جاؤں گا۔ رونے شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے دوسری بات کی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ رونے کے بعد دوسری بات میں خوش ہو پڑی، ہنسنے لگی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا فاطمہ تیرے بابا نے تجھ سے ایک بات کہی تھی، تو مسکرائی، پھر بات کی تو رونے لگی۔ سیدہ فاطمہ خاموشی کا اظہار کیا، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔
اس کے بعد فرمایا اے ماں عائشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بیٹی، تیرا بابا آج اسی مرض میں ہی دنیا سے جائے گا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑی اذیت پہنچی۔ اور جب میرے باپ نے بات بولی کہ اے فاطمہ، جنت میں سب سے پہلے تو مجھے ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، اور میں مسکرات خوش ہوئی کہ میرے باپ کو بڑی تکلیفیں پہنچی، بڑی اذیتیں پہنچی دنیا میں، مگر میں اپنے باپ کے ساتھ آخرت میں سب سے پہلے پہنچوں گی اور ملوں گی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی دنیا سے رحلت، وفات۔ میرا نبی 12 ربیع الاول والے دن خیر بات کہتا ہوا، دنیا کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا، صحابہ کرام کو روتا ہوا چھوڑتا ہوا کائنات سے گیا۔ کبھی تو اس بارے میں سوچ، پکوان تو کھا جاتا ہے، وہ حرام ہے سارا کچھ تیرے۔ نبی کی دکھ اور اس کے گھر پہ گرنے والے وہ مظالم اور ظلم کا وہ دن جڑا میرا نبی دنیا سے گیا، امی عائشہ صدیقہ پہ کیا گزری، سیدہ فاطمہ پہ کیا گزری، حسن حسین پہ کیا گزری ہوگی، ابو بکر صدیق پہ کیا گزری ہوگی۔ کبھی سوچ اس دن کو، 12 ربیع الاول والے دن کو، جس دن تو خوشیاں مناتا ہے، جس دن تو جھنڈے لہراتا ہے، تو جلوس نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم